کہ کون سے وہ اعمال ہیں جو ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں. فرسٹ از توبہ. واللہ sins have changed and shackles. اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہمارے گناہ ہیں. ہمارے پہ مصیبتیں اور پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں. بیماریوں کی اور تکلیفوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں. جنت سے دوری کا باعث ہمارے گناہ ہیں. جہنم کے قریب کر دینے والی چیز گناہ ہے. واللہ سیک ریپینٹنس. جس نے آج تک جو گناہ کر دیا، واللہ جو گناہ کر دیا پاسٹ میں ہو گیا اور وہ بھی زندہ ہے اور ابھی تک اس کی روح نکلی نہیں ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یجد اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور غفار اور رحیم پائے گا. اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا پائے گا. اس کو چاہیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. So don't let your sins be a burden or an obstacle or a wall between you and Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تو چاہتے ہیں یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ یرید ان یخفف عنکم. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تم پہ آسانی ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے اور ایمان والے بن جاؤ. So Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be in Jannah with him. یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری کمیاں کوتاہیاں اور شیطان ہے جس نے ہمیں بہکا دیا. So be from those people انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ توبہ کریں اور ان دنوں میں انشاءاللہ دنوں کا سٹارٹ جو ہے، جو کہ مطلب ایک دن تو گزر گیا، آج سیکنڈ ڈے کی رات ہے، توبہ سے کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوا کے کریں. اور جو ہم دوسرا کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ نیگلیکٹ یور آبلیگیشنز. فرائض پہ عمل کرنا شروع کر دیں. فرائض سب سے بڑی چیز ہے جو کہ اللہ کی قربت کا باعث بنتی ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان قریب ہونے کا باعث بنتی ہے. تیسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ جو لوگ حج پہ جا سکتے تھے چلے گئے، لیکن آئندہ سال حج کو پلان کریں. بیکاز an accepted حج brings no less of a reward than paradise. اللہ اکبر. ایک حج مقبول جنت سے کم اس کا اجر ہے ہی نہیں. اس کا اجر کیا ہے؟ جنت. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. سو حج کا ارادہ کریں. اور حج بڑھاپے میں کوشش کریں کہ نہ کریں کہ جب کمر جھکی ہوئی ہے اور گھٹنوں میں جان نہیں ہے اور ایک برڈن اور مجبوری لگ رہی ہے کہ بس فرض اتارنا ہے. رادر جوانی میں کریں. لگا دیں اپنے مال کو، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ. اللہ نے استطاعت دی آپ کو، ڈیفینیٹلی فرض اسی پہ جس پہ استطاعت ہے لگائیں اور اس کو جوانی میں کریں انشاءاللہ. جن لوگوں نے جوانی میں حج کو کیا ہے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ اٹ واز مطلب وی کی ناٹ کمپیئر دی حج ود اینی عبادت. اٹ واز ڈفرنٹ ایکسپیرینس آل ٹوگیدر. نمبر فورتھ از قربانی، اضحیہ، قربانی. یہ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے نا کہ میں اس پیسے سے واٹر کولر لگوا دوں گا، یعنی جہالت اس کے علاوہ اور کیا ہے. آپ کو باقی پورا 11 مہینے نہیں نظر آئے واٹر کولر لگوانے کے لیے؟ Why do you have to replace قربانی with water cooler? واللہ if you're sincere say 1000 rupees a month. آپ کے 12,000 اکٹھے ہو جائیں گے اور اب آپ 12,000 کا ایک حصہ ڈلوا سکتے ہیں. چلے اگر ابھی تھوڑا حصہ مہنگے ہی ہو گئے تو 1200 روپے کیا آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ 1200 روپے مہینے کے سیو کر لیں اور ایٹ دا اینڈ آف ایوری ایئر حج کے سیزن میں قربانی میں حصہ ڈالیں. ہمیں تو جب لیوش بفیز ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں تھرو کرتے ہیں اور ایک ریسٹورینٹ پہ جا کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو 8,000 کا بل آ جاتا ہے، 10 کا بل آ جاتا ہے. تو ہم قربانی کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں واٹر کولر لگوا دو. وہ بھی کریں، قربانی بھی کریں تو کرنی ہے انشاءاللہ، اور واٹر کولر بھی لگوائیں. میں کہتا ہوں واٹر کولر ہزاروں لگوائیں لیکن ڈونٹ ریپلیس اٹ وتھ قربانی. قربانی لازمی کریں انشاءاللہ. میں نہیں کہہ رہا کہ فرض ہے آپ پہ، میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر ہے اس میں شامل ہوں. دیکھیں سنت ابراہیمی ہے اور اصل جو قربانی ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے ڈائلاگ کو یاد رکھنا ہے. ہم نے وہ جو ان کا جو ڈائلاگ تھا ابراہیم اور اسماعیل کا، وہ اصل قربانی تھی. اس کو ہم بھول گئے، ہمیں صرف بچھڑا یاد رہا. تو وہ تو ہمیں کاٹنا ہی کاٹنا ہے انشاءاللہ، لیکن ہم نے اس کی جو ایسنس ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب ان نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو اور چھری پھیر دی، یہ تھی اللہ کے لیے قربانی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس سال بکرے اور بچڑے اور گائے اور کیمل کے علاوہ کیا قربان کریں؟ ہم اپنے گناہوں کو قربان کریں، اپنی لذتوں کو قربان کریں. کیا ہم شہوتوں کو اور برائیوں کو چھوڑیں اللہ کی رضا کے لیے؟ دس از دا کوسچن. اور پریئنگ کثرت کے ساتھ. فرائض پہ تو عمل کر لیا، نوافل، سنن، رواتب، فجر کی 2 سنتیں، وتر، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، جو پڑھتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت فرض ہو جاتی ہے. ظہر کی بعد کی 4 سنتیں، جو پڑھتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. عشاء کے بعد کی 4 سنتیں. میں آپ کو تمام احادیث کا کرکس بتا رہا ہوں، وہ ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات میں اس نے ان 4 سنتوں کو ادا کیا. بیوٹیفل سنت. اللہ اکبر. ڈیڈیکیٹ کریں اپنی لائف کو. عبداللہ بن عباس جنہوں نے یہ حدیث ہمیں کوٹ کی، ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جب ایام العشر آتے تھے، یہ جو 10 ڈیز آتے تھے، تو عبداللہ بن عباس ہمیں نظر نہیں آتے تھے کہ لوگوں میں گھوم پھر رہے ہیں. یعنی he used to seclude himself. اور نماز اور قرآن اور ذکر اذکار اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو فوکس کر لیتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں اپنا فوکس عیاشی نہ بنائیں، ان کو
تھوڑا کرٹیل کریں اپنی لگژریز کو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں انہوں گزاریں. ریڈنگ قرآن کثرت کے ساتھ, ریممبرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ذکر, واللہ بہت بڑا اجر ہے اس کا. میکنگ دعا, سپلیکیشنز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, گیونگ چیریٹی, لوگوں کو کھانا کھلائیں. وہ جو دعا کی عادت ہم چھوڑ چکے تھے رمضان کے بعد, اس کو دوبارہ اپنائیں, اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں, اور میک شور کہ وہ سارا سال چلے آپ کے ساتھ. گیونگ چیریٹی, آنر یور پیرنٹس, بر الوالدین, والدین کا خیال رکھیں, ان کو عزت رسپیکٹ دیں. اپ ہولڈنگ دا ٹائز آف کنشپ, لوگوں سے جن سے آپ نے کافی عرصے سے بات نہیں کی ان کو کالز کریں, ان سے سوری بولیں. جن سے ناراض ہیں, سل من قطعک واعفو عمن ظلمک واعطی علی من حرمک, جو توڑتا ہے اس کو جوڑیں. انہی 10 دنوں میں کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہر دن سے زیادہ پسند ہے اور ہر عمل سے زیادہ پسند ہے. ان میں کثرت سے جو سمیٹنا ہے سمیٹ لیں. یعنی دس از لوٹ سیل, دس از سچ اے بگ گرینڈ سیل, ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. میں ایک آج جم میں گیا تو وہاں پہ ابھی بھی آج کے دن بھی, مطلب ویسے بھی گناہ حرام ہے, لیکن آج ہی میوزک لگا ہوا تھا, ان للہ و انا الیہ راجعون. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو حرمات ہے نا وہ ویسے ہی منع, وہ ویسے ہی گناہ والی ہیں. لیکن اگر فار ایگزامپل کوئی شخص کعبہ میں جا کے گناہ کرے, یا بیت اللہ میں جا کے گناہ کرے, زنا گناہ ہے بہت بڑا ہے, لیکن اگر بیت اللہ میں کرے, چوری کرنا گناہ ہے بہت بڑا ہے, لیکن اگر بیت اللہ میں کرے, جگہ کی وجہ سے اور ٹائم کی وجہ سے چیز کی انٹینسٹی بہت بڑھ جاتی ہے. تو جو ان 10 دنوں میں میوزک سنے, ان 10 دنوں میں گناہ کرے, ان 10 دنوں میں زنا کرے, اللہ معاف کرے, تو پھر اس سے کیا بنے گا؟ جن کو اللہ نے جن کی دن کی قسم کھائی, جن ڈیز کو اللہ سبحانہ اتنا آنر کر رہے ہیں, تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق, اللہ کے سلیوز, ہم کیوں نہیں اس کو آنر کریں؟ ڈونٹ بی فرام دوز پیپل انشاءاللہ جو کہ گناہوں کی لائف میں پڑیں. ادر بی فرام دوز پیپل جو اللہ تعالیٰ جن کو دیکھ کر خوش ہیں کہ محنت کر رہے میرا بندہ, میرے بندی لگا ہوا ہے, کوشش تو کر رہا ہے نا, جتنا کر سکتا ہے کر رہا ہے انشاءاللہ. سو امر بالمعروف نہی عن المنکر, لوگوں کو دین کی دعوت دیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو برائی سے روکیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں, جتنے زیادہ اعمال کر سکتے ہیں کریں. واللہ ہمارے اوپر اس دنیا کے اور اس کائنات کے سب سے بہترین 10 دن آ چکے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. آمين يا رب العالمين. Welcome to this amazing series of lectures in these blessed days of Zulhijjah. I'm so excited, mashallah. بہت اچھے اسپیکرز ہمارے پینل پہ ہیں. اگلے 9 دن بہت امیزنگ لیکچرز ہونے والے ہیں. دس از دا فرسٹ آف دیم الحمدللہ, اینڈ دا ٹائٹل از دیز 10 days are better than the nights of Ramadan or the days of Ramadan, right? These 10 days are better than Ramadan, the days of Ramadan. So اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں, اللہ نے وقت کو تخلیق کیا, مختلف لوگوں کو مختلف فضیلت دی, مختلف مہینوں کو مختلف پہ فضیلت دی, مختلف اوقات کو